اعتماد کی اہمیت، الفاظ پر مبنی مکمل مضمون اردو۔ تعارف: اعتماد انسانی زندگی کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر فرد، خاندان، معاشرہ اور قوم کا سماجی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ جب اعتماد موجود ہوتا ہے تو تعلقات میں مٹھاس، تعاون میں آسانی اور اداروں میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد نہ ہو تو شک، دوری اور انتشار جنم لیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اعتماد کی تعریف، اقسام، ذاتی اور سماجی زندگی میں اس کی اہمیت، اعتبار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے طریقے، اعتماد کھونے کے نتائج اور اس کے اثر و قیام کے عملی انداز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یہ اعتماد کیا ہے؟ اعتماد کسی بھی رشتہ نظام میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا جذباتی اور عقلی مرحلہ ہے۔ یہ محض یقین نہیں بلکہ ایک عملی توقع بھی ہے کہ دوسرا فریق وعدہ نبھائے گا، ذمہ داری نبھائے گا، مشکل وقت میں ساتھ دے گا۔ اعتماد خود بینی سطح پر شخصیت کی صداقت، اہلیت اور مستقل مزاجی پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ اجتماعی سطح پر قانون، ضوابط اور ادارہ جاتی شفافیت اس کے اہم ستون۔ اعتماد کی اقسام: ایک، ذاتی اعتماد، پرسنل ٹرسٹ، خاندان، دوستوں اور رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اعتماد محبت، احترام اور ماضی کے تجربات سے جنم لیتا ہے۔ دو، پیشہ ورانہ اعتماد، پروفیشنل ٹرسٹ، کام کی جگہ کاروباری شراکت شراکت داروں کے مابین ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد صلاحیت، ذمہ داری، گفتگو شنید کی اہلیت اور وعدوں کی پاسداری ہے۔ تین، سماجی یا معاشرتی اعتماد، سوشل ٹرسٹ، عمومی عوام ایک دوسرے اور اداروں پر کتنا بھروسہ کرتے مثلا عدلیہ، پولیس، سرکاری ادارے اس زمرے میں آتا ہے۔ چار، خود اعتمادی، اپنے فیصلوں اور صلاحیتوں پر اعتماد، یہ ذاتی ترقی اور خود اعتمادی کا محرک ہے۔ ذاتی زندگی میں اعتماد کی اہمیت، شخصی تعلقات میں اعتماد کا کردار مرکزی ہے۔ ایک خوشگوار شادی، مضبوط دوستی یا خاندانی ہم آہنگی اعتماد کی بنا پر قائم رہتی ہے۔ اعتماد سے انسان میں سکون قلب آتا ہے، وہ اپنا دل کھول کر بات کر سکتا ہے، احساسات کا اظہار کرتا ہے اور مدد مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ بچوں کی پرورش میں اعتماد کا الگ ہی مقام ہے۔ جب والدین اپنے بچوں پر اعتماد کرتے ہیں تو بچے خود مختاری اور خود اعتمادی سیکھتے ہیں، جبکہ والدین کا بلاوجہ قابو مسلسل شک بچوں کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ اور کاروباری زندگی میں اعتماد، کاروبار اور پیشہ ورانہ تعلقات میں اعتماد سے لین دین آسان، تیزی سے اور کم قیمت پر ہوتا ہے۔ جب ایک کمپنی اپنے صارفین اور ملازمین کے اعتماد کی حامل ہوتی ہے تو وہ لمبے عرصے تک منافع بخش رہتی ہے، برانڈ کی وفاداری بڑھتی ہے اور ملازمین کا حوصلہ بلند رہتا ہے۔ کاروبار شراکتیں اسی وقت پھلتی پھولتی ہیں جب فریقین ایک دوسرے کے وعدوں کو سنجیدگی سے لیتے سرکار اور نیم سرکاری اداروں میں شفافیت اور احتساب کے نظام اعتماد کو فروغ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں عوامی شرکت اور تعاون بڑھتا ہے۔ سماجی استحکام اور اعتماد کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے معاشرتی اعتماد ناگزیر ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں تو جرائم کی شرح کم ہوتی ہے، معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں اور عوامی پالیسیوں پر عمل درآمد آسان ہوتا ہے۔ معاشرتی اعتماد سے شہریوں میں باہمی تعاون پیدا ہوتا ہے، جس سے قدرتی آفات، اجتماعی مسائل اور سیاسی بحرانوں میں مل کر کام کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب معاشرے میں اعتماد ختم ہو جائے تو ہر انسان خود اپنے مفاد میں کام کرنے لگتا ہے اور اجتماعی بھلائی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ قانون اور اداروں میں اعتماد کی اہمیت، عدالت نظام، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اور سیاسی ادارے تبھی مؤثر ثابت ہوتے ہیں جب عوام انہیں منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدار سمجھیں۔ اعتماد قائم کرنے کے لیے حکومتوں کو شفاف پالیسی، بروقت خدمات اور احتسابی نظام مہیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر عدلیہ اور پولیس پر عوامی اعتماد کم ہو تو لوگ اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ناجائز ذرائع کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس سے قانون کی حکمرانی متاثر ہوتی ہے۔ اعتماد کیسے بنتا ہے؟ عوامل: ایک، عمل، کنسسٹنسی، مسلسل اچھا رویہ اور وعدوں کی تکمیل اعتماد پیدا کرتی ہے۔ دو، شفافیت، ٹرانسپیرنسی، معلومات کو چھپانے کے بجائے کھول کر پیش کرنا اعتماد بڑھاتا ہے۔ تین، قابلیت، کامپٹنس، اس بات کا یقین کہ جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے وہ معاملہ سنبھالنے کے قابل ہے۔ چار، احترام اور ہمدردی، رسپیکٹ، ایمپتھی، دوسروں کی رائے اور جذبات کی قدر کرنا اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ پانچ، ذمہ داری قبول کرنا، اکاؤنٹبلٹی، غلطی ہونے پر معافی مانگنا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا اعتماد بحال کرتا ہے۔ اعتماد برقرار رکھنے کے طریقے: وعدے نبھانا، چھوٹے بڑے وعدوں کی خلاف ورزی اعتماد کو متاثر کرتی ہے۔ واضح رابطہ رکھیں، غلط فہمیاں اکثر بات چیت کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔
اس لیے باقاعدہ اور صاف بات چیت ضروری ہے۔ شفافیت اپنائیں، چھپانے یا بہانے بنانے کی بجائے حقائق بتا اپن غلطیوں کا اعتراف کریں۔ جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہیں اور اس کی تلافی کرتے ہیں تو لوگ آپ پر دوبارہ بھروسہ کرنے لگتے اور مستقل طرز عمل۔ اچانک بدلنے والی طبیعت اور رویہ لوگوں کو مشکوک بناتا ہے۔ مستقل مزاجی اہم ہے۔ اعتماد کھونے کے نتائج اعتماد کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں تعلقات میں دوری اور سختی آ جاتی ہے۔ ذاتی سطح پر یہ ذہنی دباؤ بے اعتمادی اور تنہائی کا سبب بن سکتا ہے۔ کاروبار میں اعتماد ختم ہونے سے مالی نقصانات، گاہکوں کا چھوٹنا اور ملازمین میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی سطح پر اعتماد کی کمی کرپشن، عدم تعاون اور قانونی نظام پر عدم اعتماد جیسے مسائل کو جنم دیتی ہے جو معاشرتی ترقی کو روکتے۔ اعتماد کی بحالی کیا ممکن ہے؟ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اس کی بحالی مشکل مگر ناممکن نہیں۔ اس کے لیے وقت، ثابت قدمی اور معقول حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ 1. صاف اور کھری بات چیت۔ ٹوٹے ہوئے رشتے میں ہر بات کھل کر طے کریں۔ 2. مسلسل عمل، صرف وعدے نہیں بلکہ مستقل عملی ثبوت دیں۔ 3. معاوضہ اور تلافی، جہاں ممکن ہو نقصان کی تلافی کریں اور اس کا ازالہ پیش کریں۔ 4. صبر اور ہمت، اعتماد دوبارہ قائم ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، مستقل مزاجی ضروری ہے۔ 5. تھنک تھراپی اور ثالثی، بعض صورتوں میں پروفیشنل مدد اور نیوٹرل ثالثی جلد بحالی میں مدد دیتی ہے۔ ثقافتی اور مذہبی نقطہ نظر سے اعتماد، ہمارے معاشرے میں اعتماد کو عظیم اہمیت دی گئی ہے۔ مذہبی تعلیمات میں صداقت، وعدہ خلافی سے بچنا اور امانت داری کی بار بار تلقین ہے۔ اسلام میں ایمان کی علامتوں میں سے ایک صداقت اور امانت داری مانی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر ثقافتوں میں بھی بھروسہ دار شخصیت کو اولین مقام حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار سماجی اعتماد کو مضبوط کرتی ہیں اور افراد کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام سکھاتی۔ اوجد دور اور اعتماد کے نئے چیلنجز، ڈیجیٹل دور نے اعتماد کے پیمانے بدل دیے۔ آن لائن سوشل میڈیا، فیک نیوز اور شناختی دھوکہ دہی نے لوگوں میں شک و شبہ بڑھا دیا ہے۔ آن لائن ٹرانزیکشنز میں سائبر سیکیورٹی، پرائیویسی کا تحفظ اور شفافیت آن لائن اعتماد کے اہم ستون بن گئے ہیں۔ کمپنیوں کو اپنی آن لائن خدمات میں سیکیورٹی اور صارفین کی معلومات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ صارفین کا اعتماد برقرار رہے۔ اعتماد اور قیادت، اچھی قیادت اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کا اعتماد جیت کر انہیں مشترکہ مقصد کی طرف راغب کر سکی۔ شفافیت، وعدوں کی تکمیل اور اپنے ذمہ دارانہ عمل سے لیڈر اپنی ٹیم میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب لیڈر پر اعتماد ہوتا ہے تو تبدیلیاں آسانی سے نافذ ہوتی ہیں اور ٹیم میں معاشرتی وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت میں اعتماد، اساتذہ اور طلباء کے درمیان اعتماد سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ طالب علم جب محسوس کرتے ہیں کہ ان کے استاد ان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں تو وہ زیادہ کھل کر سیکھتے ہیں اور تجرباتی غلطیوں سے سیکھنے میں آسانی محسوس کرتے۔ آواز طرح تربیتی ماحول میں والدین، اساتذہ اور ادارے کے مابین اعتماد صحت مند ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اعتماد کے معاشی فوائد، اعتماد معاشی لین دین کو آسان اور کم لاگت بناتا ہے۔ جب خریدار فروخت کنندہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو کاروباری لین دین میں معاہدہ بندی اور چیکنگ کم ہوتی ہے، جس سے وقت اور پیسے کی بچت ہوتی ہے۔ بینکنگ اور مالیاتی نظام میں شفافیت اور قابل اعتماد سروسز سرمایہ کاری کو فروغ دیتی ہے، جو معاشی نمو کا سبب بنتی۔ عام نوجوان ہوتی ہے۔ اعتماد کی تربیت، نوجوانوں میں اعتماد کی صحیح تربیت ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل میں ذمہ دار شہری بن سکے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ نوجوانوں کو چھوٹے فیصلے کرنے، غلطی کرنے اور اس سے سیکھنے کی آزادی دا تربیت انہیں خود اعتمادی دیتی ہے اور مستقبل میں وہ بہتر معاشرتی رشتے قائم کر پاتے۔ مثال، کہانیاں اور عملی مثالیں حقیقی زندگی کی مثال سے سمجھ آتا ہے کہ اعتماد کیسے بدل سکتا ہے۔ کو کمپنی جو شفاف پالیسیوں اور صارفین کے ساتھ ایمانداری سے کام کرتی ہے طویل مدت میں برانڈ لائلٹی حاصل کر لیتی ہے۔ اس طرح برادران اور دوستوں کے مابین چھوٹی چھوٹی سچی باتیں اور وعدے بڑے بحرانوں میں بھی رشتے کو بچاتے۔ خلاصہ اور نتیجہ، اعتماد صرف جذباتی یا اخلاقی قدر نہیں بلکہ عملی و معاشی قدر بھی رکھتا ہے۔ یہ رشتوں کو مضبوط، معاشروں کو مستحکم اور اداروں کو قابل بھروسہ بناتا ہے۔ اعتماد پیدا کرنا آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ شفافیت، مستقل مزاجی اور ذمہ داری اس کا راستہ ہے۔ جب اعتماد موجود ہو تو انسان میں امید پیدا ہوتی ہے، خطرات بانٹنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ کوششیں مؤثر ہوتی ہیں۔ تجاویز،
خلاص نکات: 1 وعدے صرف اس وقت کریں جب پورے کر سکیں۔ 2 غلطی ہونے پر فوراً قبول ذمہ داری کریں اور تلافی کی کوشش کریں۔ 3 اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں تاکہ آپ پر اعتماد کیا جا سکے۔ 4 شفاف اور کھلی بات چیت کو فروغ دیں۔ 5 آن لائن دنیا میں رازداری اور سیکیورٹی پر توجہ دیں۔ 6 بچوں اور نوجوانوں میں خود اعتمادی اور خود مختاری پیدا کریں۔ 7 لیڈروں اور اداروں کو شفاف پالیسی اور احتساب سے تعاون کرنا چاہیے۔ کلمات: اعتماد معاشرتی زندگی کا وہ سرمایہ ہے جسے ضائع کرنا آسان مگر دوبارہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ ہر فرد، خاندان اور ادارہ اگر اس قدر کو سنجیدہ لے کر عمل کرے تو نہ صرف ذاتی سکون ممکن ہے بلکہ ایک پرامن، منظم اور ترقی پذیر معاشرہ بھی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اعتماد کی حفاظت اور فروغ ہی سے ہم ایک بہتر کل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مختصر خلاصے پریزنٹیشن کے سلائڈز ابلاغ پوسٹ کے لیے مناسب انداز میں بھی بنا دوں۔ بتائیے آپ کو کون سا فارمیٹ چاہیے؟ اعتماد کی اہمیت۔ تعارف: اعتماد انسانی زندگی کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر فردی تعلقات، خاندانی بندھن، معاشرتی ڈھانچے اور کاروباری نظام قائم آؤ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھروسہ، اعتماد موجود ہے تو دراصل ہم ایک ایسے ماحول کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کر سکتے ہیں اور خطرات اور کمزوریوں کے باوجود ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اعتماد نہ صرف جذباتی سکون اور ذہنی تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ اقتصادی ترقی، سیاسی استحکام اور سماجی ہم آہنگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس مضمون میں ہم اعتماد کی تعریف، اس کے ذرائع، اس کے مختلف شعبوں میں افادیت، اعتماد کھونے اور دوبارہ بحال کرنے کے طریقہ کار اور آخر میں روزمرہ زندگی میں اعتماد کو مضبوط بنانے کے عملی تجاویز پر روشنی ڈالیں گے۔ اعتماد کی تعریف اور نوعیت: اعتماد ایک نفسیاتی اور سماجی تصور ہے جس میں ایک شخص دوسرے شخص، گروہ، ادارے یا نظام کے بارے میں مثبت توقعات رکھتا ہے۔ توقعات یہ فرض کرتی ہیں کہ دوسرا فریق ایمانداری، صلاحیت، نیتی، خیر اور شفافیت کے ساتھ عمل کرے گا۔ اعتماد علمی، جذباتی اور عملی سطح پر ظاہر ہوتا ہے۔ علمی اعتماد اس بات پر مبنی ہوتا ہے کہ دوسرا فریق معلومات میں ماہر، قابل ہے۔ جذباتی اعتماد محبت، وفاداری یا احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور عملی اعتماد وہ ہے جو روزمرہ عمل اور وعدوں کی تکمیل سے بنتا ہے۔ اعتماد عموماً غیر مرئی ہوتا ہے، یعنی اس کی موجودگی کو براہ راست ناپا نہیں جا سکتا مگر اس کے اثرات روزمرہ رویوں اور نتائج میں واضح نظر آتے ہیں۔ انفرادی سطح پر اعتماد کے فوائد: ذہنی سکون اور خود اعتمادی: جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس لوگ اس کی حمایت کریں گے تو وہ زیادہ ہمت اور جرأت کے ساتھ فیصلے لیتا ہے۔ یہ ذہنی سکون ڈپریشن اور بے چینی جیسی نفسیاتی مسائل کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ 2 بہتر تعلقات: اعتماد بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر محبت، دوستی اور تعاون استوار ہوتے آؤ۔ بغیر اعتماد کے تعلقات سطحی، مشکوک اور کم پائیدار رہتے ہیں۔ 3 فیصلہ سازی اور رسک لینے کی صلاحیت: اعتماد فرد کو نئے مواقع آزمانے اور غلطیوں سے سیکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ خود اعتمادی اور دوسروں پر اعتماد مل کر تعلیمی، پیشہ ورانہ اور ذاتی ترقی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ خاندانی اور سماجی سطح پر اعتماد کی اہمیت: خاندان وہ پہلا سماجی نظام ہے جہاں اعتماد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ والدین اور بچے کے درمیان اعتماد بچوں کے جذباتی اور سماجی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک سماجی ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں، وہاں جرم، بد اعتمادی اور سماجی کشیدگی کم ہوتی ہے۔ اعتماد باہمی تعاون، خیرسگالی اور باہمی احترام کو فروغ دیتا ہے۔ معاشی ترقی: کاروباری لین دین، قرضے، سرمایہ کاری اور معاہدات سب اعتماد پر انحصار کرتے ہیں۔ جب افراد اور ادارے ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں تو لین دین کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور اقتصادی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 سیاسی استحکام: حکومتوں اور شہریوں کے درمیان اعتماد جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ جب عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ حکمران شفاف، جواب دہ اور عوامی مفاد میں کام کر رہے ہیں تو سیاسی نظام کی قبولیت بڑھتی ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ شعبوں میں اعتماد: تعلیمی اداروں میں استاد اور شاگرد کے درمیان اعتماد سیکھنے کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ طالب علم ان معلومات اور رہنمائی پر عمل کرنے میں زیادہ مطمئن ہوتے ہیں جب انہیں اپنے
اساتذہ کی نیت اور صلاحیت پر یقین ہو، اسی طرح پیشہ ورانہ ماحول میں قیادت اور ملازمین کے درمیان اعتماد تنظیمی کارکردگی تخلیقی سوچ اور ملازمتی اطمینان کو بڑھاتا ہے۔ ٹیک سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اعتماد والی ٹیمیں زیادہ مؤثر منصوبہ بندی کرتی ہیں، بہتر فیصلے لیتی ہیں اور تنازعات کو مثبت انداز میں حل کرتی ہیں۔ معاشی نظام میں اعتماد کا کردار بنیادی سطح پر مالیاتی نظام کا چلنا اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ بینکنگ سسٹم، شراکتیں، انشورنس کمپنیاں اور اسٹاک مارکیٹ، یہ سب ادارے اسی بنیاد پر کام کرتے ہیں کہ صارفین، سرمایہ کار اور شراکت دار ان پر انحصار کریں گے۔ جب اعتماد ہوتا ہے تو لوگ اپنے پیسے بچاتے، قرض لیتے اور سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس سے معیشت میں گردش پیسے کی رفتار بڑھتی ہے۔ دوسری طرف مالی بداعتمادی جیسے فراڈ، اسکینڈل، کرپشن سے معاشی بحران پیدا ہو سکتے ہیں جو سالوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تقسیم اور آن لائن دور میں اعتماد کی نئی جہتیں، ڈیجیٹل عہد میں اعتماد کے ناپنے اور قائم رکھنے کے نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔ آن لائن لین دین، سوشل میڈیا، ڈیٹا شیئرنگ اور الگورتھمک فیصلے، یہ سب نظام اس بات پر منحصر ہیں کہ صارفین کس حد تک پالیسیوں، سیکیورٹی اور رازداری کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا پروٹیکشن اور شفاف پالیسیز اعتماد کے بنیادی عناصر بن گئے ہیں۔ کمپنیوں اور اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن لائن صارف کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے واضح ضوابط، شواہد اور مستقل اپ ڈیٹس فراہم کریں۔ اعتماد کھونے کے اثرات: جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات گہرے اور وسیع ہوتے ہیں۔ ذاتی سطح پر اعتماد کے ٹوٹنے سے شعوری اور لاشعوری زخم بن سکتے ہیں جن کے اثرات تعلقات، خود اعتمادی اور ذہنی صحت پر پڑتے آؤ۔ سماج سطح پر اعتماد کے زوال سے معاشرتی تقسیم، تشدد اور عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اقتصادی شعبے میں اعتماد ٹوٹ جانا، سرمایہ کاری کی کمی، بازاروں میں بھگدڑ اور کاروباری اداروں کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے عوامی اعتماد کا زوال عوامی ناراضگی، احتجاج اور حکومتوں کے خلاف عدم اعتماد کی لہر کو جنم دیتا ہے۔ اعتماد کی بحالی، چیلنج اور طریقہ اعتماد کھونے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرنا مشکل مگر ناممکن نہیں ہے۔ بحالی کے لیے درج ذیل عوامل اہم ہیں: 1. دیانتداری اور شفافیت، غلطی کا اعتراف اور اس کی شفاف وضاحت پہلے قدم ہیں۔ جھوٹا بہانے اعتماد کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ 2. مستقل مزاجی، وعدوں کو پورا کرنا اور مستقل رویہ اعتماد کی بحالی میں مدد دیتا ہے۔ 2. مثبت عمل وقتی اعتبار تو لا سکتے ہیں مگر مستقل رویہ ہی بنیادی اعتماد پھر سے قائم کرتا ہے۔ 3. وقت اور صبر، اعتماد ایک رات میں واپس نہیں آتا، اسے دوبارہ بننے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ فوری نتائج کی توقع مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ 4. معاوضہ اور انصاف، اگر نقصان ہوا ہو تو متاثرہ فریق کو مناسب معاوضہ انصاف فراہم کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ صرف اخلاقی تقاضا ہے بلکہ عملی طور پر بھی اعتماد بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 5. معقول حدود اور شواہد، اعتماد کی بحالی کے عمل میں چھوٹے مگر مستحکم شواہد جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل درآمد شواہد کی پیشکش تیاری برائے آڈٹ اثر ڈال سکتی ہے۔ اعتماد کی معاشی اور سیاسی بحالی کے مخصوص مثالیں تاریخ اور معاصر دور کی مثالیں بتاتی ہیں کہ جب کسی ادارے مارکیٹ میں اعتماد ٹوٹتا ہے تو فوری اصلاحی پالیسیاں، شفاف تحقیقات اور قیادت کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مالیاتی اسکینڈل کے بعد بینکنگ سسٹم میں ریگولیٹری اصلاحات، کلائنٹس کے حقوق کی مضبوطی اور شفاف رپورٹنگ قانونی اعتبار سے اعتماد کو دوبارہ قائم کر سکتی۔ اوسواس تناظر میں جب عوام کو لگتا ہے کہ بدعنوان حکمرانوں کے خلاف سخت کارروائی ہو رہی ہے اور سرکاری وسائل کا حساب شفاف ہو رہا ہے تو عوامی اعتماد بحال ہونے لگتا ہے۔ ثقافتی اور مذہبی نقطۂ نظر سے اعتماد، کئی ثقافتوں اور مذاہب میں اعتماد کو اخلاقی خوبی کے طور پر بہت اہمیت دی گئی ہے۔ سچا وعدہ، معافی اور انصاف کی قدر معاشروں میں اعتماد کی بنیاد بنتی مذہب تعلیمات میں اکثر ہدایت ملتی ہے کہ بندہ عاجز، سچا اور اپنے وعدوں کا پابند ہو، جو کہ معاشرتی اعتبار سے اعتماد کو فروغ دیتا ہے۔ اعتماد اور لیڈرشپ، ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو۔ لیڈرشپ میں شفافیت، وعدہ پر قائم رہنا، غلطیوں کا اعتراف اور انسانی قدر کو تسلیم کرنا ایسے عناصر ہیں جو اعتماد بڑھاتے ہیں۔ جب لوگ لیڈر کی نیت اور اہلیت پر یقین رکھتے ہیں تو وہ مشکل فیصلوں میں بھی اس کی رہنمائی مانتے ہیں اور تنظیمی اہداف کے حصول میں زیادہ پرعزم نظر آتے ہیں۔ تعلیم میں اعتماد کو فروغ دینے کے طریقہ: 1.
کھلا مواصلاتی ماحول۔ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ کھلی بات چیت کو فروغ دیں، سوالات کی حوصلہ افزائی کریں اور خطاؤں کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر دیکھیں۔ تو وعدوں کی پابندی، اگر کوئی استاد یا ادارہ کسی سلسلے میں وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کریں، اس سے طلبہ میں ادارے کے نظام پر اعتماد بڑھے گا۔ 3 طلبہ کی رائے کو اہمیت دیں۔ جب طلبہ محسوس کریں کہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے تو وہ ادارے پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اعتماد مضبوط رکھنے کی تجویز: 1 سچ بولیں مگر نرم رویہ اختیار کریں۔ سچائی اعتماد کی بنیاد ہے، مگر اسے دل آزاری کے بجائے ہمدردی اور احترام کے ساتھ پیش کریں۔ 2 وعدے کم کریں مگر پورے کریں۔ وعدوں کا وزن سمجھ کر دیں، جتنے وعدے کم اور معتبر ہوں گے اتنا ہی اعتبار مضبوط ہوگا۔ 3 سننے کی عادت اپنائیں۔ فعال سننے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قدر کی جا رہی ہے، جو اعتماد بڑھاتا ہے۔ 4 شفاف رہیں، اپنی نیت، حدود اور مواقع کے بارے میں کھلے انداز میں بات کریں۔ 5 معافی مانگنے اور معاف کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ غلطیوں کا اعتراف اور معافی کا عمل تعلقات میں اعتماد کو دوبارہ بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ: اعتماد کسی بھی فرد یا معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود ناگزیر ہے۔ یہ نہ صرف ذاتی خوشی اور ذہنی سکون کا سبب بنتا ہے بلکہ اقتصادی، سیاسی اور سماجی استحکام کا بھی بنیادی عنصر ہے۔ اعتماد کی قدر کو سمجھنا، اس کو قائم رکھنے کی کوششیں کرنا اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کی بحالی کے بعد تدریج اور شفاف طریقے اپنانا ہے۔ فرد، خاندان، ادارے اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں یہ کہنا موزوں ہوگا کہ اعتماد ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک بار کھو جائے تو اسے واپس لانا مشکل ہوتا ہے، مگر مستقل مزاجی، دیانتداری اور شفاف عمل کے ذریعے یہ سرمایہ دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے عمل، بات اور وعدوں کے ذریعے اپنے ارد گرد اعتماد کا ماحول پیدا کریں تاکہ فرد اور اجتماعی طور پر ہم خوشحال، مستحکم اور بااعتماد معاشرے کی تعمیر کر سکیں۔ ختم شد اعتماد کی اہمیت، الفاظ پر مبنی مکمل مضمون۔ اردو تعارف: اعتماد انسانی زندگی کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر فرد، خاندان، معاشرہ اور قوم کا سماجی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ جب اعتماد موجود ہوتا ہے تو تعلقات میں مٹھاس، تعاون میں آسانی، اداروں میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد نہ ہو تو شک، دوری اور انتشار جنم لیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اعتماد کی تعریف، اقسام، ذاتی اور سماجی زندگی میں اس کی اہمیت، اعتبار حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے طریقے، اعتماد کھونے کے نتائج اور اس کے اثر نو قیام کے عملی انداز پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یہ اعتماد کیا ہے؟ اعتماد کسی بھی رشتہ یا نظام میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا جذباتی اور عقلی مرحلہ ہے۔ یہ محض یقین نہیں بلکہ ایک عملی توقع بھی ہے کہ دوسرا فریق وعدہ نبھائے گا، ذمہ داری نبھائے گا، مشکل وقت میں ساتھ دے گا۔ اعتماد خود بینی سطح پر شخصیت کی صداقت، اہلیت اور مستقل مزاجی پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ اجتماعی سطح پر قانون، ضوابط اور ادارہ جاتی شفافیت اس کے اہم ستون۔ اعتماد کی اقسام: 1 ذاتی اعتماد، پرسنل ٹرسٹ، خاندان، دوستوں اور رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اعتماد محبت، احترام اور ماضی کے تجربات سے جنم ہے۔ 2 پیشہ ورانہ اعتماد، پروفیشنل ٹرسٹ، کام کی جگہ کاروباری شراکت شراکت داروں کے مابین ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد صلاحیت، ذمہ داری، گفت و شنید کی اہلیت اور وعدوں کی پاسداری ہے۔ 3 سماجی یا معاشرتی اعتماد، سوشل ٹرسٹ، عمومی عوام ایک دوسرے اور اداروں پر کتنا بھروسہ کرتے مثلا عدلیہ، پولیس، سرکاری ادارے اس زمرے میں آتا ہے۔ 4 خود اعتمادی، اپنے فیصلوں اور صلاحیتوں پر اعتماد، یہ ذاتی ترقی اور خود اعتمادی کا محرک ہے۔ ذاتی زندگی میں اعتماد کی اہمیت، شخصی تعلقات میں اعتماد کا کردار مرکزی ہے۔ ایک خوشگوار شادی، مضبوط دوستی یا خاندانی ہم آہنگی اعتماد کی بنا پر قائم رہتی ہے۔ اعتماد سے انسان میں سکون قلب آتا ہے، وہ اپنا دل کھول کر بات کر سکتا ہے، احساسات کا اظہار کرتا ہے اور مدد مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ بچوں کی پرورش میں اعتماد کا الگ ہی مقام ہے۔ جب والدین اپنے بچوں پر اعتماد کرتے ہیں تو بچے خود مختاری اور خود اعتمادی سیکھتے ہیں، جبکہ والدین کا بلاوجہ قابو اور مسلسل شک بچوں کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ اور کاروباری زندگی، اعتماد، کاروبار اور پیشہ ورانہ تعلقات میں اعتماد سے لین دین آسان، تیزی سے اور کم قیمت پر ہوتا ہے۔ جب ایک کمپنی اپنے صارفین اور ملازمین کے اعتماد کی حامل ہوتی ہے تو وہ لمبے عرصے تک منافع بخش رہتی ہے۔ برانڈ کی
वफादारी बढ़ती है और मुलाजिमीन का हौसला बुलंद रहता है। कारोबार शराकतें इसी वक्त फलती फूलती हैं जब फरीकैन एक दूसरे के वादों को संजीदगी से लेते आओ। सरकार और नीम सरकारी इदारों में शफाफियत और एहतिसाब के निज़ाम एतमाद को फ़रोग़ देते हैं, जिसके नतीजे में अवामी शिरकत और ताउन बढ़ता है। समाजी इस्तेहकाम और एतमाद किसी भी कौम की तरक्की के लिए मुआशरती एतमाद नागुज़ीर है। जब लोग एक दूसरे पर एतमाद करें तो जराइम की शरह कम होती है, माशी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं और अवामी पॉलिसियों पर अमल दरामद आसान होता है। मुआशरती एतमाद से शहरियों में बाहमी ताउन पैदा होता है, जिससे कुदरत की आफात, इज्तिमाई मसाइल और सियासी बहरानों में मिलकर काम करना मुमकिन होता है। इसके बरक्स जब मुआशरे में एतमाद ख़त्म हो जाए तो हर इंसान खुद अपने मुफाद में काम करने लगता है और इज्तिमाई भलाई नज़रअंदाज हो जाती है। कानून और इदारों में एतमाद की अहमियत, अदालती निज़ाम, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ और सियासी दारे तभी मुअस्सर साबित होते हैं जब अवाम उन्हें मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदार समझी। एतमाद कायम करने के लिए हुकूमतों को शफाफ पॉलिसी, बरवक्त खिदमात और एहतिसाबी निज़ाम मुहैया करना होता है। अगर अदलिया और पुलिस पर अवामी एतमाद कम हो तो लोग अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करते हैं या नाजायज़ ज़राए की तरफ रुजू करते हैं, जिससे कानून की हुक्मरानी मुतासिर होती है। एतमाद कैसे बनता है? अवामिल: एक, रिवात अमल, कंसिस्टेंसी, मुसलसल अच्छा रवैया और वादों की तकमील एतमाद पैदा करती है। 2, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, मालूमात को छुपाने के बजाय खोल कर पेश करना एतमाद बढ़ाता है। 3, काबिलियत, कॉम्पिटेंस, इस बात का यकीन कि जिस पर भरोसा किया जा रहा है वो मामला संभालने के काबिल है। 4, एहतराम और हमदर्दी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, दूसरों की राय और जज्बात की कदर करना एतमाद को मजबूत करता है। 5, जिम्मेदारी कबूल करना, अकाउंटेबिलिटी, गलती होने पर मुआफ़ी मांगना और इसे दूर करने की कोशिश करना एतमाद बहाल करता है। एतमाद बरकरार रखने के तरीके: वादे निभाएं, छोटे या बड़े वादों की खिलाफ वर्जी एतमाद को मुतासिर करती है। वाज़े राब्ता रखें, गलत फहमियाँ अक्सर बातचीत की कमी से पैदा होती हैं, इसलिए बाकायदा और साफ बातचीत ज़रूरी है। शफाफियत अपनाएं, छुपाने या बहाने बनाने की बजाय हक़ीक़त